مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو اپنا مددگار سمجھے کہ وہ بھی میری مدد کرتا ہے یا کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ توحید کا تقاضا یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ بعض لوگ بزرگوں کے ساتھ نسبت اور ان سے محبت کی وجہ سے بچوں کے نام شرکیہ رکھتے ہیں۔ رسول بخش، محمد بخش، عطا محمد، حسین بخش، علی بخش، پیراں دتا، اس قسم کے شرکیہ نام۔ ان سے ویسے پوچھیں تو کہتے ہیں اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن نام رکھتے ہیں محمد بخش اور عطا محمد اور عطا رسول۔ ایسے نام رکھنا یہ شرک ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو اپنے دین کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت بھی خوب کرنی چاہیے۔ بسا اوقات انسان لا علمی کی وجہ سے اور بسا اوقات لاپرواہی کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے سارے اعمال بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دین کے کیا تقاضے ہیں اور کیا مطالبے ہیں تاکہ ان کے مطابق زندگی گزاری جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی باتیں، کون سے کام اور کون سی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہیں، جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر اور نیکی کے حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے، اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر والے امور اپنی جگہ، مجھے آپ ان چیزوں کے بارے میں بتلائیں جو شر ہیں، جو انسان کے دین کو یا انسان کے عقیدے کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور انسان ان سے بچے۔ اسی طرح ہمیں ہر مسلمان کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون سی باتیں وہ اسلام کے مناقض ہیں، اسلام کے منافی ہیں، جن کے پر عمل کرنے سے، جن کے ادا کرنے سے انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے، نیکوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اعمال بجا لانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ تو 4 صورتیں بنائیں بیان کرنے والے نے کہ بعض اوقات عمل میں اتباع رسول بھی ہوتی ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے، کیا ہی کہنے۔ بعض اوقات اتباع رسول تو کر رہا ہوتا ہے آدمی، لیکن اخلاص نہیں ہوتا، وہ عمل بیکار ہے، کہ چاہے وہ حدیث کے مطابق، سنت نبی کے مطابق عمل کرے، اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل بیکار ہے۔ اتباع رسول ہوتی ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا۔ بعض وقت اخلاص خوب ہوتا ہے لیکن اتباع رسول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نیکی کے جذبے سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اتباع رسول نہیں، اپنی مرضی کے سے عمل کرتا ہے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے عمل میں، انسان کے عقیدے میں نہ اخلاص ہوتا ہے
نہ ہی اتباع رسول ہوتی ہے۔ عمل وہی مقبول ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھے۔ اسی طرح دین کو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش پوری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی علم حاصل کیا جائے کہ جو دین کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان دین سے محروم ہو جائے، دین سے نکل جائے۔ تو اہل علم نے بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہم چند اہم چیزوں کا ذکر کریں گے، جن کی تعداد 10 ہے، کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ توحید دین کی بنیاد ہے، سب جانتے ہیں، توحید کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں۔ اس کے بالمقابل ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے جسے اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور شرک کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اگر باقی کوئی خطائیں ہیں اور غلطیاں ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ شرک کی بہت سی صورتیں بنتی ہیں، ان کا ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کریں کہ کون کون سے کام شرک ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو اپنا مددگار سمجھے کہ وہ بھی میری مدد کرتا ہے یا کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ توحید کا تقاضا یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ ایک مومن کا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی اولاد دینے پر قادر ہے، اولاد دیتا ہے، تو ایسا شخص مشرک ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہے۔ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، حج کرے، عمرے کرے، صدقے خیرات کرے، بیکار ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض لوگ بزرگوں کے ساتھ نسبت اور ان سے محبت کی وجہ سے بچوں کے نام شرکیہ رکھتے ہیں۔ رسول بخش، محمد بخش، عطا محمد، حسین بخش، علی بخش، پیراں دتا، اس قسم کے شرکیہ نام۔ ان سے ویسے پوچھے تو کہتے ہیں اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن نام رکھتے ہیں محمد بخش اور عطا محمد اور عطا رسول۔ ایسے نام رکھنا یہ شرک ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ انسان توحید کو اختیار کرے اور شرک سے بچے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دین سے خارج اور دین سے محروم کرنے والی ہے، شرک۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھا جائے، اللہ کو پکارا جائے، کسی وسیلے کی اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی، کسی بڑے افسر کو یا حکمران کو ملنا ہو تو پہلے ہم کسی چھوٹے کو ملتے ہیں، وہ آگے ہمیں کسی اور کے پاس پہنچاتا ہے، پھر وہ ہم 3 4 5 واسطوں کے بعد اصل اس حکمران کو ملتے ہیں، افسر کو ملتے ہیں جس کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو ملنے کے لیے بھی کچھ سیڑھیاں ہیں، کچھ ذریعے ہیں اور کچھ واسطے ہیں۔
یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر لا تضربوا للہ الامثال، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی مثالیں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے جب بھی ضرورت پیش آئی اور موقع آیا اللہ ہی کو پکارا، کسی وسیلے اور واسطے کو پیش نہیں کیا۔ انبیاء کی دعائیں سے دیکھ لیں، انبیاء کے واقعات دیکھیں، یہی پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں ان سب میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم ڈائریکٹ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ تو اللہ کو پکارنے کے لیے یا اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کی اور واسطے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ فلاں ہستی اور فلاں شخصیت مجھے اللہ کے قریب لے جائے گی، یہ وسیلہ اور واسطہ ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ تیسری چیز کہ جو شخص کافر ہو کافر کو کافر سمجھنا چاہیے، اور جو مشرک ہو مشرک کو مشرک سمجھنا چاہیے۔ کسی کافر کے کفر میں شک کرنے والا آدمی خود کافر ہو جاتا ہے، کسی مشرک کے مشرک ہونے میں شک کرنے والا آدمی خود دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ کافر کو کافر سمجھا جائے اور مشرک کو مشرک سمجھا جائے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا مذہب درست ہے، ہمارا منہج صحیح ہے، تو دوسروں کے متعلق ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط ہیں اور وہ منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کافروں کو کافر سمجھا جائے اور مشرک کو مشرک سمجھا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ جو آدمی مشرک کو مشرک نہیں سمجھتا یا کافر کو کافر نہیں سمجھتا، وہ خود دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ فلاں آدمی کا عمل بھی میرے لیے زیادہ اہم ہے، یا نبی کے علاوہ فلاں آدمی کی بات میرے لیے زیادہ اہم ہے، تو ایسا آدمی دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بہترین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہترین بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہترین منہج اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو کامل سمجھنا، بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، یہ چیز انسان کو دین سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسروں کو قابل اطاعت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نبی کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو، سنت کو چھوڑو، ہم تو فلاں کی بات مانیں گے، وہ ہمیں جو کہے گا مانیں گے، جو کہے گا اس پر عمل کریں گے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنے ان مزعومہ اماموں کو اور مقتداؤں کو نبی کے مقابلے میں پیش کر دیا۔ جیسے اللہ کے مقابلے میں کسی کو پیش کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح نبی کے مقابلے میں کسی اور کو پیش کرنے کی بھی دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہی تو بت پرستی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، بغض نہیں۔ دین والے کسی بھی کام سے بغض رکھنا یہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی اچھے عمل کو، نیکی والے کام کو مبغوض سمجھتا ہے، اسے محبت نہیں کرتا۔ دین کی بات سے بغض رکھنے والا آدمی بھی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا داڑھی دین کا شعار ہے، داڑھی رکھنا دین کا شعار اور دین کا تقاضا اور مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اب جو آدمی داڑھی سے نفرت کرے، داڑھی کو برا سمجھے، داڑھی والوں سے نفرت یا داڑھی والوں کو برا سمجھے، ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکامات دین نے دیے ہیں ان سے محبت کی جائے،
بغض نہ رکھا جائے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، جو لوگ ان سے نفرت رکھتے ہیں، اللہ کے نازل کی ہوئی باتوں سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے نفرت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو دین سے محبت، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، بھول اور کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے کہ میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، اصلاح کرے۔ نفرت اور چیز ہے، کوتاہی اور چیز ہے۔ کوتاہی ہو تو کوتاہی کا ازالہ ہو سکتا ہے، نفرت جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی چھٹی چیز یہ ہے، دین کی کسی کام کا، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ نمازوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق لباس پہنتے، ٹخنے سے لباس اونچا رکھنا چاہیے۔ شریعت کی ہدایت ہے کہ مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اللہ کی توفیق سے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی اتنی اونچی شلوار، یہ چیز نفرت بھی رکھتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایسا شخص جو دین کے کسی کام کا مذاق اڑاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایسے لوگوں سے اللہ فرمائے گا قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ دین کی کسی بات کا، دین کے کسی کام کا اور دین کے کسی شعار کا مذاق اڑانا کوئی معمولی کام اور معمولی بات نہیں، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اذان کا مذاق اڑانا، داڑھیوں کا مذاق اڑانا، لباس کا مذاق اڑانا، قربانیوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ لوگو کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ اب فرمایا اب آج کوئی معذرت نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو چکے ہو، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو۔ لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے اور کسی بھی بات کا، کسی بھی آیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بعض لوگ مزاح کے طور پر، اپنے بس شغل کے طور پر دین کی بعض باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بطور مثال یوں سمجھ لیں السلام علیکم سلام ہے، دین کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، مثلاً پھر مذاق اڑاتے ہیں کئی لوگ لا علمی کی وجہ سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وجنت حلالہ وجہنم حرامہ کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اول تو یہ جملے ہی بے معنی، ان کا معنی نہیں، جنت حلالہ کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں، جہنم حرامہ کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں، غلط جملہ ہے، لیکن اپنے مفہوم میں وہ جی شغل کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ سلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو الفاظ شریعت نے مقرر کر دیے ہیں اور بتائے ہیں انہی کے مطابق سلام کہنا چاہیے، انہی کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا اور پھر اپنے طور پر اپنے دل خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس قسم کے الفاظ کا اضافہ کرنے سے انسان نہیں سمجھتا، لیکن احبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں۔ آج کل ہمارے ماحول میں ایک فیشنی سلام چلا ہوا ہے، سلام کرنے والا کہتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہم نے دیکھے اور سنے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے ہو ضمیر نہ بولتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں، یہ بھی تحریف ہے۔ شریعت میں، احادیث میں سلام کے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں، وہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وقف کر لیں برکاتہ پڑھ لیں، ہاں آخر میں، وبرکات کہنا، پڑھنا، لکھنا یہ غلط ہے، یہ بھی گویا کہ دین میں تحریف ہے۔ کئی دعائیں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھا دی ہے وہی پڑھنی چاہیے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف سے۔ جو آدمی اس دعا میں اضافہ کرتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس دعا میں یہ لفظ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نامکمل دعا سکھائی، ہم اس دعا کو مکمل کر رہے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا ایک بڑی مشہور ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یار لوگوں کو اس دعا کے الفاظ پر گزارا نہیں ہوا، ان کا اپنی طرف سے اضافہ کیا، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ اس میں شامل کر کے دعا کو مکمل کیا، اپنے خیال میں مکمل کیا کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں ناقص اور نامکمل دعا سکھائی ہے، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بات میں اضافہ کرنا، اس کو ناقص اور نامکمل سمجھنا، یہ بھی کفر کا ایک درجہ بنتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جادو اور جادو کے جو باتیں ہیں یہ بھی کفر ہے، جادو نہیں کرنا چاہیے، نہ جادوگروں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ جادو کو ہمارے دین نے حرام ہی نہیں قرار دیا، کفر قرار دیا کہ ایسا کرنے والا شخص کفر ہے۔ جہاں پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں جادوکار جادوگروں کا تذکرہ آیا ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگ جادو سیکھنے کے لیے جاتے تو پہلے وہ اس کو کہتے جی لا تکفر، کہ تم کفر والا کام نہ سیکھو۔ تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا یہ کفر ہے، یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کافروں اور مشرکین سے محبت رکھنا اور ان سے تعاون کرنا، ان سے تعلقات رکھنا مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے، مسلمانوں سے عقیدت ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مشرکین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی ان کی تائید کرے یا ان کا مدد کرے، وہ آدمی بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو آدمی کافرین اور مشرکین کا ساتھی بنتا ہے، دوست بنتا ہے، یہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ شریعت کے خلاف عمل کر لیا جائے تو چلو کوئی بات نہیں جی، یہ چیز بھی دین کی اہانت اور دین کی توہین کا انداز ہوتا ہے، بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے ماحول سے متاثر ہو کر ان کی باتوں کو اختیار کرتا ہے تو ایسا بھی خسارے والا ہے۔ اور 10ویں چیز جو انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کے دین سے اعراض نہ کرے، اللہ کے دین کو سیکھے اور اس سے اعراض نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کی محبت ہو، دین سے عقیدت ہو، دین کے مطابق زندگی گزارے اور عمل کرے۔ دین سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور دین کی کسی بھی بات سے نفرت کرنا اسے انسان اللہ سے بھی دور، نبی سے بھی دور اور کفر کی حد میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔